ازاں بمصحف رویش نگاہ نکشایم، میں اپنے محبوب کے مصحف رخ کی طرف اس لیے آنکھ نہیں اٹھاتا ازاں بمصحف رویش نگاہ نکشایم، ازاں بمصحف رویش نگاہ نکشایم، کہ پادرازی مژگاں ظہور بے ادبی، اپنے محبوب کے چہرے کی طرف میں آنکھ کیوں نہیں کھولتا؟ میں ذرا اپنے سامعین کو اس منظر پر نور کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جب والشمس کے مکھڑے والا واللیل کی زلفوں والا مجلس آراستہ فرما کر حرم نبوی میں حرم شریف میں تشریف فرما ہے، اور ارد گرد صحابہ کا جمع غفیر، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی اور بلال، ابو ہریرہ، ابن عباس، سب غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر بئی قرب، بئی عرفان مزاج نبوی، بئی مزاج شناسی نبوت، حضور کے چہرے کی طرف کبھی کھل کر دیکھا نہیں، آنکھ اٹھا کر نہیں بلکہ سر جھکا کر۔ تو یہ میرا شعر حضرت صدیق اکبر کی نظر ہے، صحابہ کی ان پاک نگاہوں کی نظر ہے جو حضور کے جلوہ رخ کا احترام کرنا جانتے تھے۔ کہ اذاں یہ نہ کہو یہ تو میرے پاس بیٹھے ہیں، سرکار میرے سامنے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، ہم اس لیے نظر نہیں اٹھاتے سرکار کے مصحف رخ کی طرف، مصحف کہتے ہیں قرآن کو، چہرے کے قرآن کی طرف اس لیے نظر نہیں اٹھاتے کہ پادرازی مژگاں ظہور بے ادبی، کہ پلکیں جب آنکھ اٹھائیں گے تو پلکوں کے پاؤں لمبے ہو جائیں گے، آنکھ اٹھاتے ہیں نا تو پلکوں کے پاؤں، حضور کے چہرے کی طرف پلکوں کے پاؤں کہیں نہ ہو جائیں، اس لیے صحابہ کی نظریں جھکی رہتی ہیں۔ ازاں بمصحف، میری سر بھی اونچی ہو گئی، رویش نگاہ نکشایم، کہ پادرازی مژگاں ظہور بے ادبی، پلکیں ان کے پیر نہ ہو جائیں اس لیے جھکا کر رکھی، یہ ادب کا مقام ہے۔